اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہاں سے اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہاں سے لے کر کے پورا رکوع، بلکہ اس کے بعد کبھی رکوع جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، 15ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں سے اس کا تذکرہ کیا کہ فرشتوں میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مشوروں کے محتاج ہیں، جیسا کہ دنیا میں کوئی کام کرنا رہتا ہے تو کسی سے مشورہ لے لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہمارا پلان ہے، مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، تو مشورہ لیتے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، لیکن انسانوں میں مشورے کی سنت جاری کرنا مقصود تھا کہ جب تم کوئی کام کرو تو مشورہ لے لیا کرو۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا۔ آج ہم سے یہ سنت تقریباً ترک ہو گئی ہے، کوئی کسی سے مشورہ لینا گوارا نہیں کرتا، نہ بھائی سے مشورہ لینا گوارا کرتا، نہ باپ بیٹوں سے، نہ جو ہے بیٹا باپ سے مشورہ لینا گوارا کرتا۔ حالانکہ شریعت کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مشورہ لیا کیجئے، مشورہ لے کر کے کام کیا کیجئے۔ حالانکہ ہمارے نبی کو مشورے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی کا تعلق تھا، ربط تھا۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑتی اللہ سے پوچھ لیتے تھے، اللہ کے پاس سے وہی آتی تھی، احکامات نازل ہوتے تھے، آیات اترتی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے کہ آپ مشورہ لیا کیجئے۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت ساری مصلحتیں ہیں جس کو اس وقت بیان کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے بارے الہ، آپ ایسی مخلوق کو روئے زمین پر کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، شر و فساد کرے گی، قتل و قتال کرے گی، جنگ و جدال کرے گی، اور جو ہے بدکاریاں کریں گے، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جس کا مجھ کو علم ہے اس کا تم کو علم نہیں ہے۔ صرف تم یہ سوچ کر کے کہ یہ مخلوق ایسا کرے گی ویسا کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ فرشتوں نے یہ بات اس بنیاد پر کہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس روئے زمین پر جنات بستے تھے، اور جنات آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے تھے، وہ فرشتے جناتوں کو مار کر کے سمندروں میں دھکیل کر کے اس کو بھگا دیتے تھے۔ تو اس تجربے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ بات کہی کہ جب جنات ایسا کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے ویسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو تم نہیں جانتے، جو کچھ میرے علم میں ہے وہ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اب اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے الحمدللہ نماز پڑھی، اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ اس وقت بطور فخر کے ہم لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ بات ہے کہ جب تم زمین پر میرا تذکرہ کرتے ہو تو میں فرشتوں کے درمیان تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اب اس وقت اللہ کا تذکرہ ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا آسمان پر فرشتوں کے درمیان تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ فرشتوں دیکھو، تم نے جس مخلوق کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا، دیکھو یہ ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں، ہماری کبریائی، ہماری بڑائی، ہماری عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تذکرہ ہو رہا ہوگا،
اور یہ مجلس آسمان والوں کی نظر میں ایسی ابھی چمک رہی ہوگی جیسا رات کے اندھیرے میں ستارے چمکتے ہیں، چاند چمکتا ہے، اسی طریقے یہ دینی مجلسیں چمکتی ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کے دنوں میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، شربت رکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا، یعنی وقت نہیں ہوا تو انسان اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، لیکن وقت ہو گیا پھر وہ کھاتا ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بطور فخر انسانوں کا تذکرہ کرتے، دیکھو میرے فرشتوں، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں، میرا حکم ابھی نہیں ہوا، دیکھو وہ نہیں کھا رہا، بچا ہوا ہے۔ فخر کے طور پر اللہ تعالیٰ نیکیاں جب انسان کرتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ میں جانتا تم نہیں جانتے، اس کے بعد بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم دیا، اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ان چیزوں کے تم نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، عاجزی کا، مجبوری کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یہاں تک کہ ڈوئی وغیرہ کا، چھنی وغیرہ کا، چمچے وغیرہ کا بھی نام بتا دیا۔ جب یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تم سب کیا کرو؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ اصل میں وہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یہ جو ہم لوگوں نے ابھی نماز میں سجدہ کیا، یہ سجدہ کس کو تھا؟ اللہ کو سجدہ تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تمہارے اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ تم بتوں کے نام پر قربانیاں کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، مردار کھاتے ہو، لیکن مسلمان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا، اس کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ سجدہ تو اللہ کو کرتا ہے۔ تمہارے درمیان ہمارے درمیان یہی فرق ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان قبروں پر جا کر اور جو ہے مزاروں پر جا کر، درگاہوں میں جا کر اسی کو سجدہ کرتے، اسی سے مرادیں مانگتے، اسی سے منتیں مانگتے، اسی کے لیے بہت سارے جانور جو ہے کیا کرتے، ذبح کرتے۔ بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس میں اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بتوں کو سجدہ کرنا اور قبروں کو سجدہ کرنا یہ دونوں برابر ہیں۔ بہت سارے مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ بہت سارے مسلمان قبروں کو سجدہ کرتے، مرادیں مانگتے، اور جا کر کے اس میں تو بہت ساری عورتیں سینے کو رگڑتی ہیں بطور تبرک، جس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی۔ مزاروں پر چادریں چڑھاتے، قبروں پر بہت سارے لوگ پھول چڑھاتے، پھول ڈالتے، حالانکہ پھول کا قبر کا کوئی تعلق نہیں ہے، چادر کا قبر کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر چادر چڑھانا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر چادر چڑھاتے، صحابہ کرام کی قبر پر چادر چڑھاتے، لیکن بہت سارے مسلمانوں نے یہ بدعت اور یہ رسم رائج کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے؟ ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اسی کی پشت سے روحوں کو نکالا، آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو نکالا، اور پھر جو ہے ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رکھ دیا، اور جس کو پیدا کرنا مقصود ہوتا اس کو یہاں دنیا کے اندر بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پہلے مجسمہ بنایا، مٹی اور پانی کو گوندھا، اور مٹی پانی کو گوندھ کر کے اس کو بہت دنوں تک چھوڑ دیا، اس کے اندر سڑن پیدا ہو گئی، بدبو پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مجسمہ بنایا، شکل بنائی، صورت بنائی، اور شکل اور صورت بنا کر کے اس کے اندر روح پھونکی۔ پھر آدم علیہ السلام چلتے پھرتے انسان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، کمبخت نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا ذکر آگے آئے گا کہ شیطان نے اپنی عقل کس طریقے سے استعمال کی۔ عقل کو استعمال کرنا یہ گمراہی کو دعوت دینا ہے۔ اگر وہ عقل شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے،
اگر وہ شریعت کے خلاف عقل کا استعمال ہے پھر غلط ہے۔ تو ابلیس نے اپنے آپ کو برتر اور افضل ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہہ دی کہ سورہ بقرہ میں یہ باتیں آ چکی ہے، لیکن تر و تازہ کرنے کے لیے بطور تمہید کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی، یہ تھوڑا سا اجمال اس لیے تاکہ ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر اس نے جو دلیل عقلی دلیل پیش کی وہ کتنی دلیل بوجھی دلیل تھی، کتنی غلط دلیل تھی، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اور کچھ نئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔